بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے ٹیچنگ ایتھکس، تدریسی اخلاقیات۔ کیسی اچنبے کی بات ہے کہ میں ٹیچنگ ایتھکس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، سب سے بڑی وائلیشن میں نے خود کی ہے۔ میرا 4 بجے کا میرا وقت تھا، بٹ آئی واز ڈیڈلی اسٹک ان ٹریفک۔ بڑا ٹریفک کا دباؤ شدید تھا، میں کوئی 2:40 کا نکلا ہوتا تھا دربار سے، اور پھر ایک بندہ بیمار ہو اور پھر عمر کے اس حصے میں ہو، اور یہ مینٹل اور فزیکل پریشر جو ہوتا ہے نا، یہ دونوں بڑے خطرناک، انڈیویجولی بھی خطرناک ہے، اور جب کمبائن ہو جائیں پھر زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح وقت پر پہنچ جاؤں۔ اب بات آپ سے کرتے ہیں جی ٹیچنگ ایتھکس پہ، اور یہ ولنگلی نہیں ہوا، میں تو سارے کام پینڈنگ کر کے 2:40 پہ نکلا ہوں، اب یہ 4:10 تک پہنچا، یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے جی۔ اس وقت جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر، میں اگر آج سے 50 سال پیچھے جاتا ہوں نا، 55 سال پیچھے، تو ایک بات سنائی دیتی تھی۔ میں بھی بچے کو بتا رہا تھا کہ میرے جب اسکول دور تھا اس میں کوئی ٹیوشن کا تصور نہیں تھا، نہ اکیڈمیز کا تصور تھا۔ میں جب کالج میں تھا، جب کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی تو پیریڈز گزرنے کے بعد ہمارے پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان لان میں بیٹھے ہوتے تھے، جا کے دوبارہ سمجھ لیتے تھے ہم ان سے چیز۔ اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ استاد دشمن سے زیادہ خطرناک۔ میں خود استاد ہوں اور اس پیشے سے منسلک رہا ہوں طویل عرصہ، بلکہ اب بھی اسٹل میں ٹیچنگ سے منسلک ہوں۔ ایڈمنسٹریشن وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے کبھی بھی ایڈمنسٹریشن کو نہ تو اپنے لیے فخر سمجھا ہے نہ اعزاز سمجھا۔ کلیریکلی فائلیں نکال لینا، آرڈر کرنا، ٹرانسفر کر لینا، یہ چیزیں یہ تو کبھی بھی باعث اعزاز نہیں ہوتی۔ اعزاز، آنر اور ڈگنیٹی ہے، وہ ہے معلم ہونے میں، استاذ ہونے میں۔ سیدنا عمر فاروق سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ خلیفہ المسلمین ہیں اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ، رولر، not ruling over the people, even that ruling over the heart of the people، آپ ان کے دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، کوئی ایسی حسرت؟ تو فرمایا تھا مجھے ایک حسرت ہے، کاش میں خلیفہ نہ ہوتا، میں معلم ہوتا، استاذ ہوتا، کاش میں استاد ہوتا۔ تو انہوں نے کبھی بھی اس کنگڈم کی لاکھوں مربع میل پر پھیلی حکومت کو کبھی بھی اپنے لیے باعث اعزاز اور فخر نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے تھے کہ مجھ سے ناانصافی نہ ہو جائے۔ لیکن کہت فرماتے تھے کہ مجھے خوشی ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے تعلیم و تعلم کا کام لے لیتا تو آپ لوگ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا انی بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے اس کو اپنا آنر اور اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ آپ نے بیان کیا، اور آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق۔ اب دونوں چیزوں کو آپ انٹر ریلیٹ کیجئے نا، دونوں کو، معلم اور مکارم اخلاق کی تکمیل، اٹ مینس کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کسی ایک کا بھی ساتھ چھوٹتا ہے تو ادھورا پن جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ
یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میں تو میرے بچوں کوئی 60 سال کا, کچھ ساری قابل احترام, آپ بھی قابل احترام, علم کی کمی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کو ریولیوشن نظر آئے گا, انقلاب نظر آئے گا. آپ کو طب کی فیلڈ, میڈیسن کی فیلڈ میں آپ کو انقلاب نظر آئے گا. ہر فیلڈ میں علم کے اندر آپ کو انقلاب نظر آئے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علم کافی تھا, علم سفیشینٹ تھا؟ نہیں تو صاحبان علم تو موجود ہیں, کہاں صاحبان علم نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ نتائج ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں. کیا جب میں یونیورسٹی کے پیپر چیک کرتا تھا تو مجھے لوگ اپروچ کرتے تھے کہ علامہ صاحب سنا آپ کے پاس پیپر آئے, فیکٹیشس رول نمبر کے باوجود لوگ نہ جانے کیسے اپروچ کر لیتے تھے. میں کوئی یہاں اپنی تحسین یا پذیرائی نہیں کر رہا, لیکن کیا میں صاحب علم نہیں تھا؟ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پیسے لے کے نمبر دیے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ پیپر سیٹر سے لے کے انویجلیٹر, ایگزامینرز جتنے لوگ ہوتے ہیں, اس کے بعد ایون دیٹ جو رزلٹ آتا ہے, سب کچھ پوری آپ کیٹیگری کو دیکھ لیں. میں یہاں ایک بات بڑے ادب سے گزارش کروں گا, جب میں کسی طبقے کی بات کرتا ہوں تو اس سے ناٹ مین ہول دا کمیونٹی, اٹ مین ایکسیپشن از آلویز دیئر. استثناء ہمیشہ موجود ہوتا ہے. ایسا نہیں, اگر میں طب کی بات, میڈیسن کی بات کرتا ہوں, ڈاکٹرز کی بات کرتا ہوں, تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو کیا انسینٹیو دیتی ہیں؟ کیا ان کو انسینٹیو دینے کے بعد ان کو ٹکٹ نہیں دیے جاتے, ان کو ٹور نہیں کروائے جاتے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کیا ان کے بچوں کی فیسیں نہیں دی جاتی, ان کو باہر کے ممالک نہیں بھیجا جاتا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے بے علم ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس اور وافر مقدار میں ہے, بٹ دے آر اوے فرام دا ایتھکس. اصل بات تو یہ ہے, علم تو انہوں نے حاصل کر لیا, اب علم کے ساتھ جو اگلا مرحلہ تھا وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا. کیا یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں اور میڈیکل ریپس جا کے انہیں اپنی جب میڈیسن کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو کیا اب دیکھیں ان میں ہوں, میں افورڈ نہیں کر سکتا ایک اینٹی بایوٹک جس کا سالٹ انتہائی مہنگا ہے, مجھے وہ پریسکرائب کر رہا ہے, اس کی آلٹرنیٹ ایسی بھی اینٹی بایوٹک موجود ہے جس کا سالٹ کمپیریٹیولی سستا ہے, یا اس کو کسی ایسی کمپنی نے بنایا جس نے اس کی قیمت کم رکھی ہے. میں نے جب ظاہر ہے دوست میرے ڈاکٹر, جب میں نے پوچھا ہے کہ میڈیسن پریسکرائب کی پروفیسر آف میڈیسن نے, تو میں نے ان سے پوچھا اس کا آلٹرنیٹ, کہا ہاں ہے آلٹرنیٹ ہے. تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں دی؟ ان میں اتنا فرق تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ جو میڈیکل ریپس ہیں انہوں نے جا کے اپنی میڈیسن کو انٹروڈیوس کروایا, انہوں نے اس کو پریسکرائب کیا. تو یہ آپ دیکھیں نا, سادہ سی بات ہے, ایم بی بی ایس کیا, اسپیشلائزیشن کی, ڈاکٹر کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر, دین ایسوسیٹ پروفیسر, دین فل فلیج پروفیسر. اتنے مدارج طے کرنے کے بعد, یہ مدارج علم سے تو طے ہوئے ہیں, علم میں تو کہیں بھی کمی نہیں ہے, علم تو آپ کا سالڈ ہے, اور آپ کے علم کو جو ہے ازر من الشمس ہے, کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا. لیکن ایتھکس کی بات کہاں گئی؟ تو کیا پیتھولوجسٹ کے ڈاکٹر سے رابطے نہیں ہیں؟ وہ آپ کو بے بہا جو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ اٹ, ایکسیپشن از آلویز دیئر. استثناء موجود ہے. میں ساری ڈاکٹر کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اب آپ یہاں دیکھیے, جب آپ کو ٹیسٹ پیتھولوجی کے لکھ کے دیے جاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ کروا لیں, یہ کروا لیں, سارے ٹیسٹ دوبارہ کرا جاتے ہیں اننیسیسری. پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لیب ہے اس لیب میں بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو علم تو موجود ہے, کیا موجود نہیں ہے؟ اگر نہیں موجود تو اس کے اندر ایتھکس موجود نہیں ہے, اپنے پیشے سے اخلاص موجود نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خواندہ لوگ, صاحبان علم جو ہیں, کتنا ہی وہ مفید کیوں نہ ہوں, اگر ان کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹ جاتا ہے تو ان سے زیادہ مضر بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. جب رشتہ اخلاق سے ٹوٹ جاتا ہے, کوئی کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی خواندہ کیوں نہ, کتنا ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو, کسی ڈگری پہ چلا جائے, جب اس کا رشتہ ایتھکس سے ٹوٹتا ہے تو اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہوتی. اور میں کہتا ہوں کہ ایک ایٹم بوم کا بلاسٹ جو ہے اتنا افیکٹ نہیں کرتا جتنا ایک استاد اور معلم کا ایٹیچیوڈ بچے کو افیکٹ کرتا ہے. جتنا وہ افیکٹ کرتا ہے اتنی کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کو تعلیم دو, اور ساتھ ہی فرمایا بہتر تعلیم دو اور ادب اور اخلاق سکھاؤ, ادب اور اخلاق سکھاؤ اور بہترین اخلاق سکھاؤ. رسالت امام علیہ السلام کا اپنا. اچھا, میں نے کوئی 2012 کا نیشنل کرائم سروے دیکھا, ایک جگہ میری نظر سے گزرا اسکول کے اندر. اچھا, مجھے کچھ دن پہلے
چند مہینے پہلے مجھے ایک بہت بڑی دانشگاہ ہے، بہت بڑی دانشگاہ، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ کی ضرورت ہے ہمیں. میں نے کہا فرمائیے. کہتے جی آپ نے لیکچر دینا ہے نارکوٹکس پہ، نارکوٹکس پہ آپ کو ایڈکشن پہ لیکچر دینا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ انہیں قائل کریں. میں نے کہا کیا مسئلہ بن گیا؟ انہوں نے کہا جی پھر تصویریں دکھائیں واش رومز کے اندر، ڈفرینٹ اس ایریاز کے اندر جو یونیورسٹی تھی، لڑکیاں اور لڑکے جو تھے وہ نارکوٹکس لے رہے تھے، اسموکنگ کر رہے تھے، اور نشہ کا اتنا بری طرح اس کا ایکسپینشن تھا، پھیلاؤ تھا کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا. تو میں کہ بھئی یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا، یہ آپ کسی بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر کو بلائیے جو ان کو قائل کرے. یہ لوگ کہاں قرآن و حدیث سننے کو تیار ہوں گے، یہ کہاں ان کی حرمت کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو میں نے کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں. میں نیشنل کرائم سروے دیکھ رہا تھا 2012 کا، جنسی تشدد اور ہراسانی 6,52,800 کیسز ان 1 year پر اینم. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دور میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. میں پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. میں مدارس کی دنیا سے ہوں، تو کیا مدارس میں ایتھکس ہیں؟ آپ یقین جانیے جتنا میں سولی چڑھتا ہوں کہ اور چڑھتا ہی نہیں ہے. سارا دن میں صبح جاتا ہوں 8 بجے اپنے انسٹیٹیوشن پہنچتا ہوں، ہر گیٹ پر جا کے میں بندے کھڑے کر رہا ہوں، سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر رہا ہوں، میں پولیس والے کھڑے کر رہا ہوں، دوسرے سیفٹی سیکیورٹی کے لوگ کھڑے کر رہا ہوں، بچے کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کلاسز میں جاتے ہیں، کتاب پکڑ لیتے ہیں، عبارت بھی خود پڑھ دیتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی خود کر دیتے ہیں، اس کے بعد سیٹسفائیڈ ہو کے آ جاتے ہیں کہ چلیں جی اب ہمارا فرض پورا ہو گیا. تو نہ ان کو باقی کون پڑھائے گا، ان کو کون دے گا باقی لیکچر، ان کو کون دے گا؟ میں ایک طویل عرصہ سے، بڑے طویل عرصہ سے میں اپنی درسیات کی دنیا سے میں وابستہ ہوں. میں نے یہ دیکھا ایون دیٹ کہ ہمارا سب سے اہم کتاب جو ہے بخاری شریف ہے. ہمارے سب سے بڑے شیخ الحدیث مور دین 80 ایئرس حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. میں ریسنٹلی وزٹ پہ گیا اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا پینل تھا مفتیان کا، شیخ الحدیث کا. میں اسکول آف تھاٹ کا نام نہیں لوں گا. اس انسٹیٹیوشن کا میں نے دروازہ کھولا، بیک ڈور تھا، 2 لمبا ہال تھا، بیک ڈور میں نے کھولا. سامنے شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، پیچھے 5-7 لڑکے سوئے ہوئے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ موبائل آپریٹ کر رہے تھے. کس کا قصور ہے؟ یہ معلم کا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، آپ کا قصور ہے. میں پڑھاتا ہوں، میں سب کو انوالو کرتا ہوں سبق کے اندر. آپ اپنے سبق کے اندر بچوں کو انوالو کریں. میں ایٹ رینڈم کویسچن کرتا ہوں، عبارت چھوڑتا ہوں، چلو بیٹا آگے آپ پڑھو، نور رضا پڑھا رہا ہوں، بیٹا اگلا حصہ آپ پڑھو، بیٹا اگلا حصہ آپ پڑھو. بچے ایسے خوف زدہ گھبرائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید میری باری نہ آ جائے، ان کی انگلیاں بھی پیجز پہ ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈی کے اندر انوالو نہیں کریں گے، وہ بچے کہاں آپ کے قابو آئیں گے؟ وہ موبائل آپریٹ کریں گے یا شرارتیں کریں گے یا پیچھے کھیلیں گے. کلاس کا حجم والیوم بہت بڑا ہوتا ہے تو بچے کھیلتے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر درس و تدریس کیا ہے؟ اس میں استاد اور طالب علم کا رشتہ جو ہے نا وہ باہم مربوط اور مضبوط ہونا چاہیے. اب بچوں کو ساتھ شامل کریں، ایک بات خود کر لیں، اگلی بات بچے سے پوچھ لیں، کبھی اس سے پوچھیں، کبھی اس سے پوچھیں. میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، میں نے ڈفرینٹ جگہ لیکچرز دیے. میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں بچوں کو ساتھ اسٹوڈنٹس کو انوالو کر لیا جائے. جب بچے انوالو ہو جائیں تو یقیناً جو ہے وہ اپنا ایک بہتر نتائج آتے ہیں. اگلی بات ہے جی پرنسپل آف کو ریلیشن. وہ کتابوں کی ڈاکٹر صاحب پرانی مثالیں دیے چلے جا رہے ہیں، وہ پرانی مثالیں دیے چلے جا رہے ہیں. جو مثالیں 50 سال پہلے پڑھی تھیں وہی دوبارہ رپیٹ کی چلی جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے انٹرسٹ کہاں انٹیکٹ رہتا ہے، دلچسپی برقرار نہیں رہتی. ہمیں کو ریلیٹ کرنا ہے چیزوں کو، عصر حاضر کی. ایون دیٹ کہ منطق کی چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب منطق کی ہے، اور اس کے اندر بھی ہم وہی پرانی مثالیں دے رہے ہیں جو کہ ہم نے 30 سال پہلے پڑھائی تھیں، وہی مثالیں رپیٹ کر رہے ہیں. ہمارے نظام المدارس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہمارے شیخ قبلہ شیخ الاسلام زیدہ مجد الکریم نے سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دی ہے. اس پر اب جب نصاب کو تشکیل دیا تو انہوں نے اسی بات پر توجہ دی کہ نصاب بچے کی کردار سازی میں کتنا کردار ادا کرتا ہے، کتنا اس کا رول ہے، یہ کیا کردار ادا کرتا ہے. اب ہوا ہمارا، ہم نے کیا کیا، ہم نے جب سلیبس کو کھولا الٹتے چلے گئے، پیج الٹتے چلے گئے، یہ تو بڑا مشکل ہے. ایون دیٹ اسٹوڈنٹس نے کیا کہنا، اساتذہ آج خود شور مچائے چلے جا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں آپ نے تھورلی اسٹڈی کیا؟ دیکھیے کتاب استاد کے جب سامنے آ جاتی ہے اس کو اٹ از ہز ڈیوٹی ٹو میک اٹ کنوینئنٹ، ٹو میک اٹ ایزی. یہ استاد کی ڈیوٹی ہے. اٹ از ہز فرسٹ obligation ٹو اسٹڈی ہول دا بک. اس کی obligation ہے پوری کتاب کو اسٹڈی کرے، دین میک اٹ ایزی. اس کو آسان بنائے اور بچے کو آسان سے مشکل کی طرف لے کے چلے.
لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے خود ہمارے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، ہمارے نظریات خود کلیئر نہیں ہیں، تو کوئی بچہ پوچھ لے کہ جی وہ یہ تو استاد جی کتاب مشکل لگ رہی ہے، کہتا ہاں لگی تو میں نے بھی بڑی مشکل ہے، پر چلو پڑھنی تو ہے نا، تو یہ کیا بات ہے، پڑھنی تو ہے، کیا بات ہے، میں کہ یہ کیا بات ہے، پڑھنی تو ہے، اس کو کنسول کریں نا، اسے کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے بیٹا، آپ ٹاپک بتاؤ جہاں آپ کو ڈیفیکلٹی ہے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کو اتنا بریف کریں اس کے بارے میں اچھے آسان طریقے سے کہ وہ آپ کا اچھا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اسٹوڈنٹس یہ آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر یور ایمبیسیڈرز، یہ آپ کے سفیر ہیں. اگر آپ ان کو پراپرلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ پراپرلی، یہ ایمبیسیڈر جب ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اچھی طرح وہ ان کو بریف کر کے بھیجتے ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے، اس پالیسی کے مطابق وہ ایمبیسیڈر آگے چلتے ہیں. آپ بچوں کو جو علم دیں گے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بچے جو ہیں وہ آگے چل کے وہی کچھ کہیں گے، طرز تکلم اور اس کے اندر ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، اور یہ تو کیا کہا جائے، ہمارے اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، ہمارے مقررین ہوں، واعظین ہوں، بات تو آرام سے سمجھ آتی ہے نا، مار دھاڑ کے شور شرابہ کر کے پینک کریٹ کر کے پھر کہتے ہیں بچے کو سمجھ نہیں آئی، کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ بچے کو پیار سے سمجھائیں، بچہ آپ کی بات سمجھ جائے گا. لیکن ہم نہ تو کسی کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہیں. بچوں کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے. استاد کا کام یہ ہے کہ جیسے وہ استاد معلم ہے ویسے ویسے اسے ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، اس کا سائیکالوجی پر بھی عبور ہونا چاہیے. ہر بچے کا مینٹل لیول ایکول نہیں ہوتا. رسول کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات، جب آپ سے ایک شخص نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور میں بہت برائیاں کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے صرف ایک میں نے گناہ چھوڑنا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا، اس کو غور سے دیکھا اور فرمایا اچھا تم ایسا کرو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہمیشہ سچ بولنا. حالانکہ یہاں تو نماز کی تلقین بھی کی جا سکتی تھی، روزے کی بھی کی جا سکتی تھی، عبادت کی بھی، اوراد و وظائف کی بھی، بہت ساری تربیت کے ایلیمنٹس تھے جو آپ کو بتایا جا سکتا تھا. لیکن آپ نے فرمایا تم ایک بات چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچ بولا کرو. آپ جانتے ہیں کہ سچ بولنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ مجھے کہ علامہ صاحب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، تو ظاہر ہے جی بیٹا. یس یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف فرام ایوری سائڈ. آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جب آپ نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے تو آپ ہر غلط کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. اور اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اعتراف کیا چوری کا، دین اے سوشل سائن آف اسٹگما ول اٹیچ ود می، وہ ذلت کا نشان میرے ساتھ لگ جائے گا، اسے چوری کی ہے، تو لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گی. لیکن آپ نے اس کو بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ جو ہے، نتیجہ کیا نکلا، کنکلوژن کیا ہوا کہ گریجولی ساری برائیاں دم توڑ گئیں، بتدریج ہر برائی ختم ہوتی چلی گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات معلم انسانیت تھی. آپ ماہر نفسیات بھی تھے، دیکھتے تھے کسے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، اور بچوں کے اندر پازیٹیوٹی اس کو منتقل کرنا، مثبت سوچ کو منتقل کرنا سب سے مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے جو مثبت سوچ کو منتقل کرنا ہوتا ہے. آپ تو بات کر جاتے ہیں. کسی بچے نے کہہ دیا کہ میم پڑھا رہی تھی تو انہوں نے یہ کہہ دیا، تو وہ کہہ دیا وہ ہے یہ ہو جی، ان تو سمجھ ہی کچھ نہیں، وہ ایسے ہی بس چھوڑو بیٹا چھوڑو، اس کو تو نہیں. یا پھر بڑے اگر ہم بہت ہی سفسٹیکیٹڈ اور بڑے پرائٹ ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی گرفت مضبوط نہیں ہے اتنی زیادہ سبجیکٹ پر نا. آپ پتہ ہے آپ کا ایک چھوٹا سا سینٹینس کہاں جائے گا، آپ کو پتہ ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے. کسی بھی دوسرے استاد کے بارے میں آپ اچھا بڑی سافٹلی رائے اپنی قائم کر دیں گے، اور بچوں کا بنیادی کام ہی ہوتا ہے استاد کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے کسی دوسرے استاد کے بارے میں بات کہہ دی، پھر وہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں، پھر وہ آپ کا اندر کا انسان نکال کے باہر لے آتے ہیں کہ آپ کے اندر باطن میں کیا ہے. آہستہ آہستہ سلولی وہ آپ سے بات کریں گے کہ جی وہ آج انہوں نے یا لمونہ کا سیکھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا، ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ بتا دیا. اب اگر تو استاد آپ کے پسندیدہ ہیں تو آپ اچھی رائے دے دیں گے، اور اگر دل میں ان کے لیے کوئی حسن ظن نہیں ہے تو پھر آپ نے جو کچھ کہنا ہے، پھر نتائج کہاں جائیں گے. اس کے بعد لابنگ ہوگی، گروپنگ ہوگی. پازیٹیو سوچ منتقل کرنا ضروری ہے. رسالت امام علیہ السلام سے بھی ایک نوجوان نے سوال کیا تھا کہ جی میں بھی سفید فام ہوں، میری بیگم بھی سفید ہے، یہ بچہ کالا کہاں سے پیدا ہو گیا ہے.
ہے نا بات؟ اگر آپ فرماتے یس اٹ از اے کویسچن، ہاں یہ سوال تو ہے نا، بس آپ کا ایک جملہ اس کی پوری ازدواجی حیات کو برباد کر کے رکھ دیتا، ایک جملہ اس شخص کی پوری ازدواجی حیات کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ کہنے کو تو ایک جملہ ہی تھا، اتنا فرما دیتے کہ ہاں تمہاری بات تو قابل غور ہے، بات تو قابل غور ہے کہ سفید کیسے ہو گیا ہے، یہ سفید ماں باپ اور بچہ یہ سیاہ کیسے پیدا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے رسول کریم علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد آپ نے سوال کرنے والے کو اور وقت کی نزاکت کو دیکھا، موقع کی نزاکت کو دیکھا، اور اتنا حکیمانہ جواب دیا، اتنا حکیمانہ جواب دیا، اور آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہا جی اونٹ تو ہیں۔ فرمایا کیا ان میں کوئی سیاہ اونٹ ہے؟ کہا جی سیاہ بھی ہے۔ وہ سیاہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے کہ نسل میں ہوگا ان کی اونٹ۔ تو فرمایا بھائی تیری نسل میں تو ہو سکتا ہے نا، اٹ از پاسبل۔ جو بات میرے نبی نے 1500 سال پہلے فرمائی تھی، ناؤ یو آر پروونگ، یور سائنس از پروونگ اٹ، کہ چیزیں جینیٹیکلی ٹریول کرتی ہیں، جینز ٹریول کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کی آنکھیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ تے بدلتے دادے تے گیا ہے۔ بات دیکھیں نا، بیٹا میرا، میرے بعد میرے والد، ان کے بعد ان کے والد، آنکھوں کا ایک خاص انداز ہے، وہ کہتے ہیں یہ تے اپنے پردادے تے گیا ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ چیزیں جینیٹیکلی ٹریول کرتی ہیں، یہ جینز ٹریول کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے، بڑا کامن مسئلہ، لیکن رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے نسب کے اندر، تیری نسل کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو ایسا موجود ہوگا۔ تو وہ خوش خوش گیا گھر میں، دیکھیں گھر ٹوٹنے سے بچا نا، گھر ٹوٹنے سے بچا نا، تھوڑا سا آپ کی خاموشی بھی وہاں درست نہیں تھی۔ اگر آپ خاموش ہو جاتے، جواب نہ دیتے، تو خاموشی جتنا الجھاؤ اور ہیجان پیدا کرتی ہے، بندہ ان بٹوین آ جاتا ہے۔ آپ خاموش بھی نہیں ہوئے، آپ نے فوراً اس کو حکیمانہ جواب دے کے اس کے گھر کو بچایا، میاں بیوی کی محبت کو بچایا، پوری نسل کو بچا لیا، قیامت تک آنے والے انسانیت کو بچا لیا۔ اگر دو میاں بیوی ان کی رنگت اگر گندمی ہے، اگر گورا چٹا بچہ پیدا ہو جائے، تو انہیں اپنے نبی کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے نبی نے پہلے کر دیا۔ میں اور آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہر سائل سوال کرنے والا طالب علم ہمارے مزاج کے مطابق سوال کرے گا؟ میں نے خود دیکھا اساتذہ کو، چپ کر بیٹھ جا، ایکڑا سوال ہے، بکواس پہ کرنا ہے، کوئی سوال ہے تیرا؟ ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو کیا سوال بھی آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے؟ تو سوال کرنے والے کو ایتھکس بھی آپ سکھائیں گے۔ دیکھیں میں اب 60 سال کا ہوں، مجھے اگر فرسٹ ایئر کا بچہ کویسچن کرتا ہے، ہی از جسٹ 18 ایئرز اولڈ اور 17 ایئرز اولڈ، 19 ایئرز اولڈ، اتنا ایج ڈفرینس، اب وہ تو ابھی تربیتی مراحل میں ہے، اگر وہ سوال مجھ سے کرتا ہے، بجائے جھڑکنے اور ڈانٹنے کے تحمل کے ساتھ سوال کو سننا چاہیے۔ سوال اوٹ پٹانگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے، نہ تو اس کا تمسخر اڑانا ہے، نہ اس کی دل آزاری کرنی ہے، ہر بات سے اجتناب کرنا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نمازیں بھی پڑھ لوں گا، سارے کام کر لوں گا، تو کیا ممکن نہیں کہ آپ مجھے صرف بدکاری کی اجازت دے دیں؟ پوچھا تھا، سوال کیا تھا، بڑا عجیب سا سوال ہے کہ مجھ سے آ کے پوچھے استاد جی مجھے بدکاری کے اور گناہ کی اجازت دے دیں، میں دوں گا؟ میں دفع ہو جائے بغیرت، لگتا ہے کہ بہت ہی بری نسل کا ہے تو، یہ تیری تربیت کی ماں باپ نے؟ یہ حیا ہی نہیں آتی بغیرت کو سوال کرتے ہوئے، سوال کیسے کرتا ہے؟ آپ نے جہنم خرید رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، نیور، یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ حوصلے سے اس کی بات کو سنیں، تحمل سے بات کو سنیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور سننے کے بعد مسکرائے، فرمایا اچھا بات سنو، اگر تیری والدہ کے ساتھ کوئی خواہش کا اظہار کرے تو واٹ از یور پرسیپشن، کیا پرسیپشن ہے، واٹ از یور سینسیشن، آپ کی سینسیشن کیا ہوگی، آپ کے احساسات جذبات؟ مجھے کہ آئی نیور لائک، آئی ہیٹ، مجھے نفرت ہے، آئی ول نیور لیو ہم، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا تیری بہن، تیری پھپھی، تیری فلاں فلاں، سوال کیا گریجلی آہستہ آہستہ، جب اسے کہا کہ یہ بہت قابل نفرت ہے، تو فرمایا جو چیز تیرے اپنے لیے قابل نفرت ہے دوسروں کے لیے قابل پذیرائی کیسے ہو جائے گی؟ فرمایا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور روتا ہوا جا رہا تھا اور راہ راست پہ آ گیا، اسے پتہ لگ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ استاد کی حیثیت معاشرے میں ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جو معاشرے کو تو آکسیجن دیتا ہے اور تمام مسموم مادے،
لیتھل چیزیں جتنی بھی ہوتی زہریلی وہ ساری کی ساری خود اگل لیتا ہے. اور میں اعتدال کی بات کروں، اعتدال نہ مجھ میں ہے. اچھا یہ میں تو مجھے نہیں پتا مجھے بات کرنی کی نہیں چاہیے. ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ، اس کے اندر میں نے کثرت سے دیکھا ہم لوگ اعتدال سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اعتدال ہمارے اندر نہیں رہا. ہمارے قبلہ نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. اعتدال نہیں ہے. رسالہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اچھا نمازیں کتنی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں ہمارے خطبہ اور ائمہ. ہمارے امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں فرض کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے رہتے کتنی دیر ہم منہ دیکھتے ہیں یہ کب دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم نے سنتیں ادا کرنی ہیں، ہم نے اس کے بعد نوافل ادا کریں. بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کچھ اور پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد پھر وہ ورد کرتے ہیں، کلمے کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر جا کے دعا مانگتے ہیں. لوگ اٹھ کے جا کے جو ہے وہ اپنا نماز شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دماغ تیز کرنے کا وظیفہ کرتا ہوں. تو میں نے کہا اتنے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ دماغ میں تو آپ کے اپنے خلل ہے، تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے وظیفہ کریں فرضوں کے بعد. تو آپ انڈیویجولی کیجئے نا، آپ انڈیویجولی کیجئے، دوسروں کو سٹک تو نہ کریں نا آپ. لیکن وہ نہیں مانے، ابھی بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا یار تیری مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ بن جبل نے نماز پڑھائی اور حازم انصاری صحابی تھے، نماز توڑ کے واپس آ گیا. آپ نے شکایت کی کہ حازم نے نماز توڑ دی میرے پیچھے. حازم کو بلا کے پوچھا نماز کیوں توڑی ہے، نماز کیوں بھاگے ہو؟ رسول اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو میں بالکل مرنے والا ہو جاتا ہوں، گرنے والا ہو جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا معاذ لوگوں کو دین سے برگشتہ نہ کرو، لوگوں کو دین سے دور نہ کرو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا عثمان لا تجاوز فی الصلاۃ، عثمان نماز میں تجاوز نہ کیا کرو، نماز میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا کرو. طریقہ تبلیغ میں 5 بجے تک ٹائم ہے میرا، 5 بجے تک میں 5 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا تاکہ وہ ٹائم مل جائے وضو وغیرہ کرنے کا. غلطی تو ہو جاتی ہے کلاس میں، اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی بات نہیں. مجھ سے اپنی غلطی ہوتی رہتی تھی. میں ابھی پرسوں ایک فنکشن میں تھا تو مجھے 76 میں ایک استاد پڑھاتے تھے اسلامک اسٹڈیز 75 اور 76 میں. تو میں نے ان کو دیکھا تو بہت ضعیف تھے. میں ملا جا کے ان کے گھٹنوں کو چھوا اور ان کو سلام کیا اور کہنے لگا اچھا بدر الزمان ہو، شمس الزمان کے بیٹے. میں کہ جی میں وہی ہوں. اچھا سوال جب ہوا تو کہتے کچھ یاد ہے؟ میں کہ جی یاد ہے، اسمبلی میں کھڑے تھے تو آپ نے اسمبلی کروا رہے تھے اور مجھے بار بار ایچنگ ہو رہی تھی تو میں ایسے خارش کر رہا تھا، ایچنگ کر رہا تھا. تو آپ نے ہاتھ تھاما، فرمایا بیٹا میں کر دیتا ہوں، تم یہ زحمت نہ کرو، ہاتھ باندھو. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. اسٹل 75 ہیز گون، اب لاٹ آف ایئرس ہیو گون. بہت عرصہ گزر گیا لیکن میں کہ مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا تھا. تو مسکرا پڑے، ہنس پڑے. طریقہ تبلیغ بہتر ہونا چاہیے. رسالت امام علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے. معاویہ بن حکم فرماتے ہیں کہ چھینک آ گئی اور چھینک کے بعد وہ انہوں نے کہا یرحمک اللہ، یو ہیو ٹو ٹالریٹ. واٹ از یور ٹالرنس لیول؟ ٹالرنس لیول دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے پڑھائی حدیث کئی دفعہ پڑھائی. ساتھ والے نے جو ہے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارا. انہوں نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائی، کیوں ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو پھر بولنا شروع ہو گیا، چپ ہی نہیں کر رہا. وہ آگے بولتا جا رہا ہے، وہ خاموش ہو کے سائلنٹ ہو کے پتہ چل گیا. اور جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ صحابی بتاتے ہیں ما رأیت واللہ ما رأیت معلماً قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما. فرماتے خدا کی قسم میں نے آپ جیسا معلم زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، کچھ بھی نہیں کہا. not even a single word, not even a single word، ایک لفظ بھی نہیں فرمایا. کہتے کچھ بھی نہیں کہا مجھے، بس بڑے پیار سے فرمایا کہ یہ نماز ہے، اس میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، تحمید ہوتی ہے، تقدیس ہوتی ہے، اس میں انسانوں کا کلام نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس اپنی پوری زندگی میں اور بعد میں بھی آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا. مسٹیکس تو ہو جاتی ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، نہ تو خطا مجھ سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ہر ایک سے خطا ہو جاتی ہے. اقبال نے کیا کہا تھا، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. ہمیں سلیقہ ہی نہیں پڑھانے کا. شکوہ مجھے بچوں سے ہوتا ہے، پڑھانے کا خود سلیقہ نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میں تو طالب علم سے معافی مانگنے میں ایک لمحہ نہیں گزارتا. غلطی ہو جائے مجھے پتہ ہے میں نے غلطی کی ہے، میں انسسٹ نہیں کرتا. عذر گناہ بدتر از گناہ. آگے لے کے بات چلتے ہیں جی.
اچھا یہ جو عاجزی ہے یہ صرف طلبہ کا حق ہے، اور جو کہ میں استاد ہوں اور مجھے تو نہیں عاجزی کرنی چاہیے، میں کیوں جھکوں آپ کے آگے؟ میں عمر میں بھی آپ سے زیادہ، علم میں بھی آپ سے زیادہ، میں عقل میں بھی آپ سے زیادہ، میں اسٹیٹس میں بھی آپ سے زیادہ نہ، تو میں کیوں عاجزی کروں؟ میں نے نہیں عاجزی کرنی۔ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور میں معلم ہوں تو آپ کس لیول میں، آپ کا میرا اسٹیٹس برابر ہے؟ یہ عاجزی جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، اٹ از یور ڈیوٹی، اٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی، اٹ از یور آبلیگیشن، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسی پرسیپشن ہے جو ہر معلم کے دل کے اندر گھسی پڑی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں سے ماورا ہوں، بیونڈ دیز تھنگس، میں ان سے بالکل پرے ہوں۔ عاجزی بچوں کو کرنی چاہیے، طلباء کو، تو طلباء بیچارے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں، میں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹریٹ ہو کے ملا کرو۔ بہت ہی ادب کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہلکا سا بینڈ ہو جایا کرو، آپ تو نیچے گھٹنوں میں گھس جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرے کہ میں بیٹھا ہوں اور لوگ ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑے ہوں، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ میں تو دفتر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں بچوں کہتے، اچھا پھر بچوں کا حال دیکھیں، ان بچوں کو ہم نے مینٹلی اس قدر ہم نے ان کو یعنی مقید کر لیا ہے۔ میرے آفس میں بچے آتے ہیں، میں کہتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، فرش پر بیٹھ جاتے ہیں، میں کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ فرش پہ بیٹھے، نہیں استاد جی ہمارا مقام یہ ہے، تو میں کہ پھر میں بھی نیچے بیٹھ گیا، تو تم آپ اوپر آ جاؤ یا مجھے نیچے آنے دو، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں، ایک تو کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو اپنے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہونے دیں، کبھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ بچہ ہے، اس کو آپ سکھا کیا رہے ہیں؟ آپ اس کو اس کو کیا تربیت، اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں، آپ نے اسے کانفیڈنس دینا ہے، آپ نے اس کو پورے اعتماد بنانا ہے، وہ معاشرے میں بات تو کر سکے نا باہر نکل کے۔ اس بیچارے کو اس قدر سپریس کرتے ہیں، اتنا دباتے ہیں تو وہ دنیا دار کے سامنے جا کے بات نہیں کر سکتا، ان کے سامنے بول نہیں سکتا، ڈرے ڈرے جھجکے جھجکے جھپکے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ کوئی پڑھا لکھا سامنے ڈاکٹر آ جائے، پروفیسر، انجینئر آ جائے، تو بچے ہمارے مدارس کے طلباء یوں ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی آسمان خلائی مخلوق اتر رہی ہے۔ میں کہ نہیں بیٹا، کرو بات، کرو، فیس کرو، کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں، آپ آ کے فیس کریں، ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عاجزی ان کا ہے، رسالت ہے جی، امام سیوطی کی روایت ہے جی، ابی ہریرہ کے راوی ہیں، تواضعوا لمن تتعلمون منہ، فرمایا اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو جس سے تم سیکھو، وتواضعوا لمن تعلمونہ، جس کو علم دینا ہے اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کم از کم اس پرسیپشن کو دل میں بٹھا لیں کہ اگر ہم ٹیچر ہیں، ہم نے پڑھانا ہے، ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اتنی عاجزی سے پڑھائیں کہ اس کے دل میں گھر کر جائے، تاکہ یہ اٹوٹ رشتہ قائم ہو۔ کند ذہن سے کند ذہن بچہ بھی ہے، وہ بھی آپ کا اپنا بن جائے گا۔ اچھا بس اوقات محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے، آپ بچے سے محبت کریں، اسٹوڈنٹ سے محبت کریں، اس کو اپنے قریب کریں، آپ کی محبت اسے بہت کچھ سکھا دے گی، بہت کچھ سکھا دے گی۔ کتنا ہی ڈل اینڈ ڈریب کیوں نہ ہو، کتنا کند ذہن کیوں نہیں ہوگا، بس اوقات محبت اس کو ٹریک پر لے آتی ہے۔ کہتے نہیں، وہ صبح سنیں گے استاد جی پھر میں کیا کہوں گا، تو وہ اسی محبت میں بیچارہ یاد کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ فرمایا تواضعوا لمن تعلمونہ، فرمایا ولا تکونوا جبابرة العلماء فیغلب جہلکم، فرمایا کبھی بھی سرکش استاد نہ بنو، متکبر استاد نہ بنو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہاری جہالت کو تمہارے علم پر غالب کر دے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہاری جہالت کو تمہارے علم پر غالب کر دے گا، تمہارا علم مغلوب ہو جائے گا اور تمہاری جہالت پریویل کر جائے گی۔ اگر اپنی جہالت کو مغلوب کرنا چاہتے ہو اور علم کو غالب کرنا چاہتے ہو تو اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے عاجزی، بچے کہتے ہیں نا کہ استاد جی آپ کا نالج کتنا زیادہ ہے نا، تو مجھے ایک بات تو بتائیے نا کہ اگر آپ ایک حجام سے بال کٹا کے تو کہتے ہیں کہ حجام بہت اچھا ہے، تو آپ کی تعریف ویلڈ ہے؟ نہیں، کوئی پروفیشنل بندہ ہی آپ کو اپریشیٹ کرے گا تو بات بنے گی، نان پروفیشنل کی رائے تو معتبر ہوتی نہیں ہے۔ کسی ایک پروفیشنل بندے کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے، اور اس بچہ کہتے ہیں کہ وہ، اب ظاہر ہے بچہ تو بچہ ہے نا، اسٹوڈنٹ ہے، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور بڑے کوہنا مشق اور نہ جانے کیا کیا خوبیوں کے مالک ہیں۔ بچے نے کہہ دیا اور سوال کر دیا کہ جی استاد جی بڑا نالج ہے آپ کا، جسٹ لائک اوشن، بڑا سمندر کا نالج ہے، بڑے بہتا ہوا سمندر ہے۔ ہم پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بڑا اللہ کا احسان ہے، میرے ابا بھی بڑے عالم فاضل تھے۔ ایک تعریف وہ کرتا، 100 ساتھ ہم خود کر لیتے ہیں، ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا،
ہم تو پہلے تیار، ایک تعریف اس سے کروائیں، اس نے کہیں بھولے سے ہماری توصیف تحسین کی نہیں، اندر بس چشمہ پھوٹ پڑتا ہے تعریفوں کا، اور میں نے بڑی محنت کی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے فلاں بھی کیا، میں نے فلاں بھی کیا، نہ جانے میں کیا کیا کرتا چلا گیا، اور اس کے بعد وہ مہر ثبت کرتے ہیں کہ جو تم نے اندازہ لگایا وہ بالکل درست ہے، میں واقعی بہت لائق ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ باز آ جاؤ، یہ خود ستائی سے ان چیزوں سے رک جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ عاجزی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جہالت تمہارے علم پر غالب کر دے۔ کوئی آپ سے کہہ دے کہ میڈم آپ تو کتنی ذہین اور فتین ہیں، آپ کا نالج بہت وسیع ہے، کہ نہیں بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بٹھا رکھا ہے۔ مجھے کچھ نہ کہو خدا کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے کہا تھا جب کسی نے آپ کی تحسین کی کہ آپ رسالت امام علیہ السلام کی کیسی زوجہ ہیں، فرمایا کاش خاموش ہو جاؤ، عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جاؤ، خدا کرے کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، آج تو مجھے یہ باتیں تو نہ کرتے، تو مجھے کہتے ہو کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، یہ مرتبہ دیا، میرے منہ پر میری تحسین۔ کاش عائشہ نہ ہوتی، ام المومنین نہ ہوتی، کہ بھولی بسری چیز ہوتی۔ یعنی اپنی ذات کو نگیٹ کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ بچہ ایک تعریف کرتا ہے، ہم 10 تعریفیں ساتھ خود کر لیتے ہیں، اور یہ تصور پختہ کرتے ہیں ہم بے مثل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں، لائق تحسین بھی ہم ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے، وقت میرے پاس کم ہے، ایک آیت بھی سکھا دی، وہ میرا مولا ہے، اور وہ چاہے مجھے خریدے یا بیچے۔ تکرار اور بحث بچے سے کبھی نہیں کرنی چاہیے، نیور۔ جب دیکھیں نا بچہ بہت زیادہ چنچل ہے اور بحث پہ بحث کر رہا ہے، دین اسٹاپ یور سیلف، رک جاؤ۔ کلاس کے اندر کیل و کال ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ استاد جذباتی ہو جاتا ہے، دلائل پہ دلائل، بچے بڑے تیز ہیں، جو صبح پڑھنا ہوتا ہے پہلے رات کو پڑھ کے آ جاتے ہیں، دوسرے استاد سے کان میں ہلکی سی پھونک مارتا ہے کہ کل کی پڑھنے ہے تو سبق تیرا کیڑا ہے، کہتا ہے درا میں تین دساں، صبح یہ بھی پوچھ کے آئیں، یہ بھی پوچھ کے آئیں، یہ بھی پوچھ کے آئیں، رات یا استاد کی ڈائریکشن ہوتی ہے یا پھر بچہ خود اس کی وہ اتنا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اسٹڈی کر کے آتا ہے۔ بلکہ میرا اپنا ایک شاگرد اتنا لائق تھا، پورے پاکستان میں پوزیشن لی، اور بہت ہی لائق تھا، بلال ابتدائی دنوں میں تھا، میں بات کر رہا ہوں 2002 اور 3 کی بات کر رہا ہوں، بات آپ کی سننے والی ہے۔ سیاہی مائل اس کی رنگت تھی، کمال کا سپیکر تھا، کمال کا اوریٹر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ رات کو خود مطالعہ کرتا اور صبح اٹھنے کے بعد پھر وہ اساتذہ سے بحث کرتا، کیل و کال ہوتی، تکرار کرتا، پھر دوستوں میں کہتا کیوں پھر استاد جی نے پھنسایا کہ نہیں پھنسایا؟ میں نے بلا کے اسے کہنا بیٹا یہ کام نہ کرو، آفس میں بلانا یا کام نہ کرو، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا، عامہ میں، خاصہ میں، عالیہ میں، عالمیہ میں ٹاپ کیا، بیسٹ اوریٹر، حافظ بیسٹ، گرفت بڑی زبردست۔ پھر میری آنکھوں نے کیا دیکھا، میں آپ کو بتا دوں میری آنکھوں نے کیا دیکھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ جب وہ میدان میں اترا تو کہتے استاد جی مسجد کوئی نہیں ملی، استاد جی مجھے کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں مل رہا۔ تو میں کہتا آپ تو بہت لائق تھے، زندگی پر استادوں کو آپ نے ٹف ٹائم دیا ہے۔ پھر میری آنکھوں نے یہ وہ منظر دیکھا جو خدا کسی کو نہ دکھائے۔ ہی لیفٹ فار سعودی کنگڈم، سعودی عرب چلا گیا۔ پھر میں نے پوچھا وہاں کیا کرتا ہے، میرے جتنی ریچ تھی ریچ چھوٹی ہو گئی۔ پھر مجھے پتا وہ پلمبر بن گیا، پھر وہ ہوٹلوں کے اندر واش روم کے اندر کی اور پائپ وغیرہ ٹھیک کرتا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا وہ پاکستان آیا ہے، ہی واز سک، بیمار ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے رب کے پاس جا پہنچا، نہ شادی ہوئی نہ کچھ ہوا۔ میں سمجھاتا تھا بیٹا استادوں کی تذلیل نہ کرو، صدیق ہزاروی صاحب ہیں، علی احمد سندھیلوی صاحب ہیں، گل احمد دیکی صاحب ہیں، کوئی رات اس کا کام ہی ہوتا تھا اس طرح کرتے ہوئے کہ بیٹا نہ کرو، خدا کے لیے نہ کرو۔ میں آپ طلباء کو سمجھائیں، اگر دیکھیں کہ طالب علم چنچل ہے، اسٹوڈنٹ آپ کی تیز ہے اور آپ کو کراس کویسچن کر رہی ہے، آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، اسے کہیں بیٹا چھوڑ دو، لیو اٹ، ویل ڈسکس اٹ آفٹر پیریڈ۔ اس کو الگ سے بلا کے پیار سے سمجھا دیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ رسالت امام علیہ السلام شاہ فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، اللہ تعالیٰ تمہارے بحث مباحثہ اور تکرار کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وہ کثرت السوال، اور نہ تمہارے کثرت سوال اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وضاعت المال، اور مال کی کثرت، مال کو ضائع کرنے کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں جی، مجھے کوئی 4 منٹ دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، ہیں میں کرتا ہوں بات۔ اچھا یہ چلے میں کرتا، اچھا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ایسی گفتگو کروں کہ آپ پر دھاک بیٹھ جائے، اور میں عامۃ الناس پر بھی اپنی دھاک بیٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ کیسے لگا میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں نہیں ہوں مفتی، میں نہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ میں کیسے
دھاک بیٹھاؤں آپ پر اور کیسے کروں. عام مجلس کے اندر بھاری بھرکم باتیں کرنا. ریسنٹلی ہمارے ایک خاص جو ہمارا طبقہ تھا انہوں نے پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کے اندر ہمارے بہت بڑے عالم دین انہوں نے ایسی احادیث نقل کی، ایسی احادیث نقل کی. اس کے بعد وہ طوفان برپا ہوا سوشل میڈیا پر، وہ طوفان برپا ہوا کہ صحیح احادیث کو جھٹلایا گیا، صحیح احادیث کو جھٹلایا گیا، اور وہ کچھ کہا گیا جو نہ کہنے کے قابل تھا نہ سننے کے قابل تھا. آپ بتائیے قصور کس کا ہے؟ کل منا صلی قدر عقولہم، کیوں نہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کیا گیا؟ کیوں نہ آپ نے ایسی بات کی؟ آپ نے پبلکلی ایسی باتیں کی جس کا تصور نہیں. میں دیکھیے وائنڈ اپ کرتا ہوں جی بات کو. آپ دیکھیے رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امام بخاری کی حدیث ہے، شیر خدا راوی ہیں، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے صرف وہی بات کرو جس کو لوگ پہچانتے ہیں، جو لوگوں کو ایزیلی لوگوں کو ڈائجسٹ ہو جائیں. باتیں ایسی کرتے ہیں جو لوگوں کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتی، ایسی باتیں کر دیں گے. فرمایا لوگوں سے ایسی بات کرو جس کو پہچانتے. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تمہارا یہ دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ تمہاری بات جو ان کی عقل کے خلاف جائے اس پر وہ رب کو بھی جھٹلا دیں، رب کے رسول کو بھی جھٹلا دیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو کیوں نہیں لوگوں کی عقل کے مطابق؟ استاد کو چاہیے کہ کلاس کے اندر ایسی بات نہ کرے جو ان بچوں کی عقل سے ماورا ہو، بیونڈ دیئر وزڈم. ان کی عقل انہیں تسلیم نہ کرے. مجھے 23 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. اس جگہ پر سارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایک ایلیٹ کلاس میں موجود ہے، جوڈیشری کے لوگ موجود ہیں، یونیورسٹی ساتھ ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل ساتھ ہے، سب لوگ موجود ہوتے ہیں. میں اتنا نپی تلی بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے بات کی ان کے حلق سے نہیں اترنی، ڈائجسٹ نہیں ہونی. الٹا یہ کراس کویشچن کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں چھوڑو یار مولوی تو ایویں ہی ہیں، وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. دین سے بھگانا تو نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام کے شاہد گرامی ابن عباس کی حدیث، لا تحدث امتی من احادیث الا ما تحملتہ عقولہم، فرمایا لوگوں سے ایسی میری کوئی حدیث بیان نہ کرنا جو ان کی عقلوں سے ماورا ہو، جو ان کی عقلوں سے کنفلکٹ کرے، متصادم ہو جائے. فَيَكُونُ فِتْنَةٌ عَلَيْهِمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے میری امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا. لوگوں سے، بچوں سے کلام کریں، اس طرح کلام کریں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مجالس کے اندر جان بوجھ کے قصداً رسول کریم علیہ السلام کی رویت باری کو میں چھپا دیتا تھا، ذکر ہی نہیں کرتا تھا. میں جانتا تھا کہ یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، لہٰذا میں کوشش کرتا تھا کہ یہاں ذکر کرنا ہے تو استاد کے اندر کم از کم اتنا شعور تو ہونا چاہیے، اسے پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہم تو اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. طالب علم کو سوال کا موقع دینا چاہیے. آہستہ سے پہلے گھڑی باندھوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہوں. اچھا جی، تعلیم میں تدارج جو ہے یہ بڑی مجھے یہ بڑی پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے. میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہوں، استادوں پڑھاتا بھی ہوں. جس استاد کو میں ہائر کرتا ہوں وہ کوئی 2-4 راتیں گزارتا ہے، اگلے دن اس کے دل میں نا شیخ الحدیث بننے کی انگڑائی لیتا ہے، دل میں وہ خواہش جنم ہوتی ہے. پھر وہ میرے پاس آتا ہے، میری تحسین بھی کرتا ہے، مجھے نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، مجھے میں وہ اوصاف بتاتا ہے جو کبھی آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے. ایسی تحسین کریں گے. میں کہتا ہوں پھر وہ آہستہ آہستہ گریجولی میرے قریب ہونے کے بعد وہ خواہش کرتا ہے کہ اگر ایک حدیث کا پیریڈ مل جاتا نا تو کیا ہی اچھا ہو جاتا. ہر آنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ منتہی کلاس تک پہنچ جائے. لیکن جب کون ربانین کی تشریح آپ پڑھتے ہیں تو ربانی اسے کہتے ہیں جو پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل سکھائے اور پھر بڑوں کی طرف چلے. ہم تو راتوں رات ہی نہ جانے کیا بننا چاہتے ہیں، ہماری تو خواہش ہی بہت زیادہ ہے. یہ باتیں بعض پتہ نہیں یہ کچھ آؤٹ آف دی ریکارڈ بھی ہونی چاہیے. اب تو بغدادی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو نور الرضا مل جائے پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کو ترجمہ القرآن مل جائے یا آپ کو صرف مل جائے نہ تو کیا بہت شوق ہے مشکات پڑھانے کا؟ پڑھا لیجیے، میں کب کہتا ہوں نہ پڑھائیے، لیکن گریجولی چلے جائیے، آخر چلے ہی جائیں گے نا عمر کے ساتھ ساتھ. پھر میں کہتا ہوں جی بات یہ کیٹیگوریکلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ سینئر لوگ موجود ہیں، وہ پہلے اپروچ کریں گے پھر آپ آئیں گے. تو میں کہتا آپ سے میں گزارش کروں گا اگر آپ کو چھوٹے مضامین انسٹیٹیوشن میں مل جائیں پڑھانے کے لیے، چھوٹے سبجیکٹ چھوٹی کلاسز کو، تو اس کو اپنا اعزاز اور فخر سمجھیں. اس کو اپنے اعزاز اور فخر سمجھیں کہ میں یہ پڑھا رہا ہوں، میرے لیے یہ باعث فخر ہے یہ چیز. اور لوگوں کو سوال کا موقع بھی دیں. اور اولاد جو ہے شاگرد تو اولاد کی مانند ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جہالت ایک مرض ہے اور اس کا واحد علاج کیا ہے؟ انما شفاء ای سوال. لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں، لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں. آپ نے کہنا مولانا صاحب
آپ نے موقع دیا سوال کرنے کا، شروع ہے چپ ہی نہیں کیے. اب آپ کہیں گے اذان مغرب ہو چکی ہے، خود تو موقع دیا نہیں. پہلی وائلیشن میری دیر سے آنا، اور اس پر میں نے آپ سے معافی مانگی، وہ میرے بس میں نہیں تھا. سوال کا موقع نہ دینا، نماز مغرب کا وقت نکل جانا ہے، لہٰذا میں اسے آزاد ہوں. رسالت امام نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، فرمایا میں اللہ کا رسول تمہارے لیے ایک والد کی حیثیت رکھتا ہوں. میں اللہ کا رسول تمہارے لیے ایک والد کی حیثیت رکھتا ہوں. تو گویا پیغام دے دیا کہ ہر معلم جو ہے وہ والد کی مانند ہوتا ہے. میں نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ جو 15 منٹ تھے وہ بھی مجھے بات کرنا تھی، لیکن چونکہ وقت آ گیا ہے، اور کوئی اگر 1 منٹ میں کوئی بات آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. ٹھیک، وقت ہو گیا، وقت ہو گیا. دعا آپ لوگ فرمائیں گے، یہ آپ لوگوں کا استحقاق ہے. جی میں جتنا میں نے عرض کرنا تھا کر لیا. کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی دائرے سے بات باہر چلے گی، اس پر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.